السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی نئی شادی تھی، جب بھی شوہر کے پاس جاتی تو کہتا میرا روزہ ہے۔ میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں، پر ملازمہ ہمیشہ مجھے کہتی اپنے نیک شوہر پر نظر رکھا کرو۔ اس کی بات پر شوہر پر شک ہونے لگا۔ ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا تو شوہر سے روٹھ کر میکے چلی گئی، پر ایک ہفتے کے بعد اماں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ جیسے ہی واپس گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی، کیونکہ میرے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ میرا شوہر، جسے میں ناراض ہو کر آئی تھی، جس کی محبت میں ڈوب کر میں واپس پلٹی تھی، وہ یہاں اپنی ہی کام والی نورین کے ساتھ ایسی حالت میں تھا جس کا تصور بھی میرا دل چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں چلاتے ہوئے ان دونوں کے بیچ جا پہنچی تھی۔ نورین کو بازو سے کھینچ کر دور کر دیا اور شوہر سے چیخ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ایسا کیسے کر لیا میرے ساتھ؟ میرا شوہر غصے سے میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ بولا، سکینہ خبردار، جو تم نے نورین پر ہاتھ اٹھایا، ہاں جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے۔ یہ سن کر میری روح جیسے لرز گئی۔ میں تو واپس آ گئی تھی، یہ سوچ کر شاید میرا شوہر مجھے منا لے گا، لیکن یہاں وہ جشن منا رہا تھا، اور اس نے پھر دوبارہ میرے سامنے وہی حرکت کر دی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام سکینہ ہے۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دل میں لاکھوں ارمان تھے، وہ ارمان جو اس رات سبھی دلہنوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ پر اچانک دروازہ کھٹکا۔ مجھے لگا میرا شوہر ہوگا، لیکن وہ نہیں تھے۔ یہ تو ان کا وفادار ملازم تھا، جس نے 3-4 مرتبہ دروازہ بجایا۔ میں فوراً بیڈ سے اتر کر دروازے تک گئی، ہلکا سا دروازہ کھولا اور پوچھا، جی کیا ہے؟ جب وہ بولا، دراصل صاحب جی کہہ رہے ہیں ان کا روزہ ہے، عبادت کر رہے ہیں، آپ ریسٹ کر لیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل کے جتنے بھی ارمان تھے وہ چکنا چور ہو گئے تھے۔ ملازم وہاں سے چلا گیا اور میں زور سے دروازہ بند کر دیا اور اوندھے منہ بیڈ پر جا گری، دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ یہ تھا میرا نصیب۔ میرے باپ نے میری شادی ایک زبردستی نیک اور پرہیزگار انسان سے تو کروا دی، لیکن میرے خوابوں کا کیا ہوا؟ ارمانوں کا کیا ہوا؟ میرے خواب تو بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ یہ تو پہلی رات کی بات تھی، لیکن اب ہر روز یہی کچھ ہوتا تھا۔ ہمارے بیچ وہ رشتہ ہی نہیں تھا جو میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ میں روزانہ اس کی قربت کو ترستی رہتی، پر میرے شوہر جو اتنے نیک تھے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرا حق ادا نہیں کر رہے۔ البتہ ایک دن ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا، کچھ تو بتائیں، مجھ سے چھپا کیوں رہے ہیں؟ جب کہ وہ بولے، سکینہ ایسی بات نہیں ہے، میرا روزہ ہوتا ہے، میں نفلی عبادت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں اپنا روزہ توڑ نہیں سکتا۔ میں دنگ رہ گئی تھی، یہ کیسی بات ہے؟ میرا شوہر اکڑ و مزاج کے نہیں تھے، بلکہ مجھ سے بھی اور گھر کے ملازموں سے بھی بہت نرمی سے بات چیت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے گھر کی ملازمہ نورین سے بھی، جو صبح سویرے صفائی کرنے آتی تھی۔ میں 12 بجے تک سو رہی ہوتی اور گھر کی ساری صفائی کر کے چکی ہوتی۔ میرے شوہر 9 بجے اٹھتے اور مجھے کبھی ناشتہ بنانے کو نہیں کہتے۔ ہر کام نورین ہی کرتی تھی۔ ایک دن کھانسی کا دورہ پڑنے کی وجہ سے میں صبح اٹھ گئی۔ جیسے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے شوہر کے قہقوں کی آواز تھی۔ وہ کس سے اتنی خوشی سے بات کر رہے تھے؟ آج تک تو مجھے دیکھ کر ایک بار بھی نہیں مسکرائے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھا تو نورین صفائی میں مصروف تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرے شوہر سے مذاق مستی بھی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ دل میں ایک گہرا شک سا بیٹھ گیا، کہیں ایسا تو نہیں میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ یہی سوال ہر روز میرے دل میں خنجر بن کر اترتا۔
جو آج تک میرے قریب نہ آیا، جسے میری خواہش نہ کی، میرے درد کی، میرے سکون کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ تھی۔ ماں آئینے میں خود کو دیکھتی تو ایک کھوکھلی عورت دکھتی، جس کی زندگی میں نہ تو کوئی محبت تھی، نہ وہ سکون جو ایک عورت چاہتی ہے۔ میری عمر ڈھر رہی تھی، لیکن خواہشیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا نفس بے قابو ہو رہا تھا، میں اس سے کیسے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کا لمس چاہتی تھی، لیکن اسے میری پرواہ ہی نہ تھی۔ ایک دن جب میں نے ہمت کی تو اس کے قریب جا پہنچی۔ وہ سو رہا تھا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے پہلو میں سمانا چاہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے مجھے دور کر دیا اور غصے سے بولا، تم ہوش میں ہو؟ تم جانتی ہو میں روزے سے ہوتا ہوں، اس لیے میں اس کمرے میں نہیں آتا۔ اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ اس کے الفاظ مجھے پتھر بنا گئے تھے۔ ہفتے میں ایک دو بار میرے پاس آتا تھا، اب وہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی۔ روز رات کی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، آخر میری قسمت میں یہ ادھورا پن کیوں لکھا ہوا تھا؟ پھر ایک دن وہ راز کھلا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری ملازمہ اور نورین کمرے میں چلی آئی۔ میں نے اس سے غصے سے کہا، تم میرے شوہر سے دور رہو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بی بی جی یہ تو آپ اپنے شوہر سے کہیں، جو کچھ انہیں آپ سے کہنا چاہیے وہ مجھ سے کہتے ہیں۔ میں کیا کروں، میں ایک عورت ہوں، مجھے بھی تو ترس آ ہی جاتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا رنگ اڑ گیا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کے شوہر نے منع کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ ہی لیا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ صفائی کرتے کرتے ہلکی آواز میں بول رہی تھی، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر یہ سب کیا ہے۔ میں تو سمجھ سے باہر تھا۔ کیا میرا شوہر نورین کو پسند کرتا ہے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے کیوں اس جال میں پھنسایا؟ میری جیسی بیوی کو پا کر تو کوئی عام مرد خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، میرا نکھرا ہوا رنگ، دبلی پتلی کام اور لمبے ریشمی بال، کوئی بھی دیوانہ ہو جائے، لیکن میرا نیک شوہر دن رات عبادت کے بہانے لیٹا رہتا تھا۔ اب تو مجھے سب سمجھ آ چکا تھا، میرے شوہر کی وہ عبادت دراصل کیا تھی۔ یہ تو بس مجھے بہانے سے خود سے دور رکھتا تھا اور میری جگہ کسی اور کو اپنی زندگی میں لا چکا تھا۔ تو پھر میں خود کو کیوں اس کے لیے بچا کر بیٹھی رہتی؟ میرے دل میں وسوسے جنم لینے لگے، شیطان مجھے بہکانے لگا اور میں اسی کشمکش میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک میرے شوہر کا وفادار ملازم فہیم سودا لے کر آیا۔ میں کچن میں تھی، میں اپنے ہی خیالوں میں گم اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں بوکھلا سی گئی اور جھٹ سے شلف سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ میں سنجیدگی سے بولی، ہاں بولو کیا کام ہے؟ جب وہ شرماتے ہوئے بولا، بی بی جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر لالی پھیل چکی تھی۔ میں لرز گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب چلی گئی اور کہا، ہاں بولو فہیم کیا بات ہے؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھ سے وعدہ کریں یہ بات آپ صاحب جی کو نہیں بتائیں گی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، بی بی جی، اور اچانک اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، دماغ چیخنے چلانے لگا، سکینہ یہ غلط ہے، تم کسی اور کے نکاح میں ہو، تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، وعدہ کرے نا بی بی جی آپ صاحب جی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ میں نے تھوڑا گھبرا کر کہا، جی ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی، پر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ جب اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا وجود جیسے ساکت ہو گیا ہو، جیسے دنیا رک گئی ہو۔
پر اسی لمحے دروازے کی بیل بجی۔ میں نے چونک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، فہیم جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ میرے ذہن میں اس کی باتیں گونج رہی تھی، دل کر رہا سوال کروں، آخر اسے کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ مجھ سے تو محبت نہیں کرنے لگا؟ مجھے یاد آیا کیسے فہیم اکثر چوری چھپے مجھے گھور کر دیکھا کرتا تھا۔ وہ لمحے یاد آنے لگے جب شادی کے ابتدائی دنوں میں میرا شوہر دوری اختیار کیے رکھتا اور میں تنہائی میں تڑپتی رہتی۔ اس وقت میں نے فہیم کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، لیکن اب تو حالات بدل گئے تھے۔ میرے شوہر کی دوری مجھے توڑ رہی تھی اور میں انجانے میں فہیم کی طرف مائل ہونے لگی۔ فہیم ملازم نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر نے اس پر ترس کھا کر اسے کام پر رکھا تھا، اسے منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے تھوڑا ہی بڑا تھا اور کہیں بھی عام ملازم کے جیسا نہ لگتا۔ وہ ہمارے گھر کے ہی بنے ہوئے اوپر کوارٹر میں رہتا۔ دل میں عجیب سی خواہش جاگ رہی تھی، بس یہی سوچ رہی تھی اگر میرے شوہر نے نورین کی طرف قدم بڑھائے، مجھے دور رکھا، جان بوجھ کر میرے حقوق ادا نہ کیے، تو پھر میں کیوں اس کے لیے خود کو روکے بیٹھی رہوں۔ میرے اندر ایک اضطراب، ایک بے سکونی جنم لے رہی تھی۔ فہیم کی ادھوری بات کو میں نے اپنے ذہن میں مکمل کر لیا۔ شاید وہ مجھ سے محبت کا اقرار کرنے ہی والا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہی غلط فہمی آگے چل کر میری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس روز کے بعد فہیم گھر سے غائب ہو گیا، کیونکہ میرے شوہر نے اسے کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے میری کسی قید کی راتوں کی طرح تھا، بے سکونی اور عجیب سے خیالات میرے دل و دماغ پر چھائے رہے۔ فہیم کی غیر موجودگی مجھے اور بھی کمزور کر دیا۔ کبھی کبھار اسے یوں ہی دو چار باتیں کر لینا میرے دل کو سکون دے دیا کرتا تھا۔ دوسری طرف نورین تو جیسے گھر کی مالکن بنی چکی تھی، روز صبح صبح میرے شوہر کے ساتھ گھر آتی۔ ایک دن ضبط ٹوٹا، میں نے نورین سے پوچھ لیا کہاں جاتی ہوں، تو اس نے نظریں چرا کر کہا صاحب جی سے پوچھ لو۔ میرے شوہر کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میرا دل اذیت سے بھر گیا، اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا۔ میں اماں کے پاس چلی گئی، روتے ہوئے اماں سے کہا اماں میرے شوہر کا نورین کے ساتھ چکر ہے، آپ نے کس شخص سے میری شادی کروا دی، جو دنیا کے سامنے تو نیک معصوم عبادت گزار بنتا ہے، لیکن مجھے بیوی سمجھ کر میرا حق تک ادا نہیں کرتا، لیکن مجھے بیوی سمجھ کر میں پاس بھی جاؤں تو کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، فلاں فلاں۔ اماں یہ کیسی نیکی ہے؟ اماں نے میری بات سن کر سر پیٹ لیا، پگلی کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کیسی بدگمانی ہے، تمہارا شوہر جیسا نیک مرد قسمت والوں کو ملتا ہے، سب رشتہ دار رش کرتے ہیں کہ تمہیں کتنا نیک شوہر ملا ہے، جو عبادت گزار بھی ہے اور پیسہ بھی کماتا ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ میں نے اماں کی بات سنی تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، دل میں لگی ہوئی آگ تھی۔ میں بے بسی سے بولی اماں کیسا شکر، جس شوہر نے کبھی میرا حق ہی ادا نہ کیا ہو، جو میرے پاس آتا ہی نہ ہو، جو میری آنکھوں کے سامنے نورین کے ساتھ بے تکلف ہنسی مذاق کرتا ہو، اسے تب یاد نہیں آتا کہ وہ روزے سے ہے۔ میری فریاد اماں کے آگے بیکار گئی، میرا دل مزید ٹوٹ چکا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گئی تھی، میں نے ہر ممکن طریقہ اختیار کر چکی، حتیٰ کہ اپنا رنگ روپ سنوار لیا، خود کو شوہر کے سامنے 1000 دفعہ گئی تھی، سنوارا بھی تھا، پل پل بحری بھی تھی، لیکن میرا شوہر جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ارے اماں کو کہہ دیا تھا، اماں تو بس ایک ہی شرط پر واپس جاؤں گی کہ جب میرا شوہر مجھے بلائے گا، مجھے لینے آئے گا، اگر اسے میرے جانے کی ذرا بھی پرواہ اور ذرا بھی احساس ہوگا تو ضرور وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے گا، جب اسے میری ضرورت ہی نہیں تو میں وہاں کیوں چلی جاؤں، اس کا خیال میں تو رکھتی ہی نہیں ہوں، میرا قریب آنا تو اسے پسند ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کے سارے کام نورین کرتی ہے۔ میں منہ پھلا کر غصے سے بولی تو اماں نے مجھے سمجھایا خبردار جو ایسی بات کی، تم اس وجہ سے اگر میکے آئی ہو تو تم بہت فضول حرکت کر رہی، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، تم نے جو خطرہ ظاہر کر رہی ہو اس کو جان کر بھی تم نے اپنے شوہر اور اس کام والی کو اکیلے چھوڑ دیا۔ اماں کی بات سن کر میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اور میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ واپس جا کر میں نے خود اپنے گھر کا دروازہ کھولا،
پر سامنے کا منظر میرے قدموں تلے سے زمین کھینچنے لگا۔ میرے شوہر کی نظریں نورین کی آنکھوں میں اور نورین کا سراپا میرے شوہر کے بہت قریب تھا۔ شرم سے میں پسینے میں ڈوب گئی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا، پر ان دونوں کے چہروں پر نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیا، جیسے ہی میں اس گھر کی دیوار بن چکی ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوالات ان پر برسائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مگر شوہر کی آنکھوں میں مجھے اجنبیت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ وہی ہے جس نے بے حسی اوڑے کھڑا تھا، جبکہ میں کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نورین کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میری روح جیسے اس کے الفاظوں سے چھلنی ہو گئی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب میری نگاہ اچانک فہیم پر جا پڑی، جو دروازے کے کونے میں کھڑا تھا۔ وہ کچھ مرمت کر رہا تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا تو مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا بی بی جی؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی تو دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ شام کو دل ہلکا ہوا تو باہر نکلی۔ مجھے فہیم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس کے پاس جا کر خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ اسے کہنے لگی، تم آ گئے؟ اتنی دیر تم کہاں تھے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ سن کر فہیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بی بی جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جب میں اس کے پاس چلی گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ بس بہت ہو گیا، مجھ سے یہ سچائی کبھی نہیں چھپاؤ گے۔ میں تمہارا سارا سچ جان گئی ہوں، تمہیں مجھ سے گھبرانے کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر فہیم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا، فکر مت کرو، تمہارے صاحب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آج تک میرے قریب نہ آئے۔ میں نے ان سے جب قربت حاصل کرنا چاہی تو مجھے پیچھے دھکیل دیتے، اور تو اور وہ اس ملازمہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ان کا اس ملازمہ کے ساتھ چکر ہے، پر اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر فہیم بھونچا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے۔ جب میں نے اسے کہا، یہ بات سچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، نورین ایسا نہیں کر سکتی، میں تو بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے اتنا ہی کہا، جب میں رونے لگی میرے آنسو بہنے لگے۔ فہیم نے اپنی انگلیوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ بی بی جی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ مت روئیں، بس صبر کریں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میرا سارا صبر جواب دے چکا ہے، تبھی تو میں یہاں تمہارے پاس آئی ہوں۔ آج سے میں اپنا صبر یہ ختم کر دوں گی، مجھ سے اور کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے جیسے ہی اس کا بازو تھاما، وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری آواز بالکل تبدیل ہو گئی، جیسے برزوں کی تھکاوٹ میرے اوپر سوار ہو چکی ہو اور بس اس تھکاوٹ کو دور کر دینا چاہتی ہوں۔ فہیم کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ جان گیا کہ میں کیا ارادہ رکھتی ہوں، اور یوں میں اپنے نفس کے سامنے خود کو جھکا دیا اور ایک بڑا گناہ کر دیا جس کو کرنے سے میں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے تو مجھ پر خدا کا قہر بھی پڑتا تو کم تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر زوردار رونے لگ گئی۔ آج میں خود کو خالی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے وہ سکون تو پا لیا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بے سکونی کی ایک نئی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے شوہر کی گناہ گار ہو گئی ہوں۔ پر میرا شوہر جو اتنے سالوں سے گناہ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ تو دو گناہ کر رہا تھا، ایک اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اور ایک اپنی کام والی کے ساتھ اس کا چکر تھا، اور دوسرا اس نے میرا حق ادا نہ کیا تھا۔ کیا اس کے مجھ سے معافی مل جاتی؟ وہ تو اتنا نیک تھا، تو کیا اس کے وہ سارے نیک کام ختم کرنے سے ثواب ملتا؟ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ فہیم سے تو میں نظر ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد اسے وہ لمبی چھٹی پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ دوسرا نورین بھی کئی دنوں سے غائب تھی۔ جانے پہلے نورین میرے پاس آئی۔ میرے چہرے پر بہت اداسی تھی۔ میں جانتی تھی وہ میرے شوہر سے دور ہو رہی ہے، اس لیے اداس ہو رہی ہے۔ جب وہ بولی، بی بی جی، میں آج سے نور صاحب جی کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی، اور نہ ہی وہ آپ کو اپنا خیال رکھنے دیں گے، پر کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے غصے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ کر بولی، یہ باتیں تم مجھے کیوں کر رہی ہو؟ میرا شوہر ہے وہ، جب کہ اس کی تم کچھ بھی نہیں لگتی، اور میں اس کی بیوی لگتی ہوں۔ سمجھی تم؟ مجھے زیادہ لیکچر مت دو تو بہتر ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
میرے سے بہتر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے غصے سے اس سے کہا۔ جب وہ بولی میری بات تو سمجھیں، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں۔ پر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ میرا شوہر مجھے یہ کرتا دیکھتا تو ضرور مجھ پر چلاتا اور نورین کی طرف داری کرتا، لیکن آج وہ یہاں نہیں تھا۔ اس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا۔ اس کے غائب ہونے کے فوراً بعد اچانک میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی۔ نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ پھر ایک روز میرا شوہر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے بیوہ کر گیا۔ اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی۔ جب مجھے اپنے گناہوں کا خیال آیا تو دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ میں کتنی نافرمان تھی جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر بیٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس کو اپنے دل کی یہ باتیں بتاؤں۔ جب لوگ میرے شوہر کی میت اٹھانے لگے اور جنازہ لے کر جانے لگے تو ہر کوئی چونک گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی تھا، ارے یہ کیا، اس کی تو میت بہت بھاری ہے۔ اس نے کون سا گناہ کیا جو اس کی میت اتنی بھاری ہو گئی ہے؟ یہ سن کر میں لرز اٹھی۔ ایسا تو نہیں تھا جو میں نے گناہ کیا اس کی وجہ سے میرے شوہر کی میت بھاری ہو گئی۔ نہیں، پھر مجھے یاد آیا میرے شوہر نے تو میرا حق ادا نہ کیا، شاید اسی وجہ سے اس کی میت بھاری ہے۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو وہ پھر شخص اسے معاف کر دے تو شاید اس کی میت ہلکی ہو جائے۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ تو کوئی نیک بزرگ تھا جس نے میرے سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ تبھی دھیرے دھیرے قدموں میں اس کے پاس چلی گئی، سر جھکا کر بولی میں اس کی بیوی ہوں۔ میرا شوہر تو بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، نرم دل بھی تھا، پر اس نے ایک حق ادا نہیں کیا۔ اس نے میرا حق مارا ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا۔ میں رو رو کر اس بزرگ سے کہہ رہی تھی۔ وہ بزرگ بھی ترس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا بیٹی ایسا کرو، اپنے شوہر کو معاف کر دو۔ اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو ہمارے لیے جنازہ لے جانا مشکل ہوگا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، میں کیا کروں؟ میں نے سب کے سامنے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اور دل میں ابھی بھی عجیب سے وسوسے تھے، اگر معافی کے بعد میرے شوہر کی میت بھاری ہوئی تو سب کیا سمجھیں گے؟ لیکن اس کے بعد اچانک ایک آواز پورے میدان میں گونجی تھی، جب کسی نے کہا میت ہلکی ہو گئی، اب ہمیں اسے لے کر جانا چاہیے۔ میرے دل میں سکون آیا اور یوں میں نے اپنے شوہر کو دفنا دیا، جبکہ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، دل میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ کہ جیسے میں اپنے گھر پہنچی وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا فہیم اور نورین ایک ساتھ کھڑے تھے، جبکہ فہیم نورین سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، نورین اسے منا رہی تھی۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فہیم کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میرے پاس آیا اور بولا مجھے معاف کر دے بیوی جی، دراصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ اس روز بھی میری آدھی بات زبان پر رہ گئی۔ میں صاحب جی کے غصے کی وجہ سے یہ بات بتا نہ پایا کہ نہ جانے وہ کیا سمجھیں گے۔ یہ ان کی منہ بولی بہن جو تھی، آپ کو نرم دل سمجھا، آپ سے کہہ بیٹھا، پر ہمت نہ کر پایا۔ اس بار صاحب جی کی اجازت کے ساتھ ہم نے دونوں چھٹی پر چلے گئے اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ اور آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا جب اس روز آپ نے مجھے کہا کہ اس کا صاحب جی کا چکر ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ جب میں فہیم کو دیکھنے لگی، نورین سے پوچھا پھر سچائی کیا تھی، تم کیوں مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی اور کہہ رہی تھی صاحب جی سے پوچھے؟ نورین نے سر جھکا لیا کہ دراصل بات یہ ہے صاحب جی کو کینسر تھا اور وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سچائی پتہ چلے۔ یہ سن کر تو گویا میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں ایک پل کو پیچھے کو جا گری، مجھے یقین نہ آ رہا تھا، میں نہ سمجھی کے عالم میں بس ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب نورین بولی مجھے معاف کر دیں، صاحب جی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تم یہ سچائی میری بیوی کو نہیں بتاؤ گی، اگر تم نے سچائی بتائی تو میں تمہیں اپنی منہ بولی بہن کے عہدے سے ہٹا کر یہاں کے کام سے نکال دوں گا، بس اسی وجہ سے میں آپ کو کچھ نہ کہہ پائی۔ یہ سن کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے بدگمانی کی اور اس بدگمانی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بے وفائی کر چکی تھی، جبکہ میرا شوہر تو پاک دامن تھا، وہ بات الگ ہے، اس نے میرا حق ادا نہ کیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ یہ تو میں بے وفا تھی جو اپنے شوہر کو غلط سمجھ کر اس کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھی اور دھوکے میں آ کر کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اتنی زیادہ شرمندہ تھی کہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔
میرا شوہر 20 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا اسے کینسر ہے۔ تب سے میرا شوہر ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میرا شوہر پہلے نیک اور پرہیزگار نہ تھا۔ جب اسے کینسر تشخیص ہو گئی تھی تو اس نے دنیا کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ میری ساس ہمیشہ میرے شوہر سے کہتی تھی شادی کر لو۔ میرا شوہر کہتا ہے میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ سے اسے بھی کینسر ہو جائے تو ایسی مضر بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر کو جلد کا کینسر تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میری ساس میں رشتہ دیکھنے آئی۔ میرا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا میرا بیٹا بہت زیادہ معصوم ہے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، اسے کچھ ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہمیں اپنی ہونے والی بہو پر یقین ہے کہ وہ اس کا اعتماد جیت لے گی۔ میں بھی بھرپور اعتماد سے بولی تھی فکر نہ کریں، مجھے اپنے آپ پر مکمل یقین ہے۔ میں جیسی خوبصورت لڑکی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر دانہ دیوانہ ہو جائے گا۔ باقی لڑکیوں کی طرح میرے دل میں بھی کئی خواب تھے جنہیں میں نے سچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب ڈولی اٹھی اس وقت میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا۔ اب مجھے یاد ہے میرے شوہر ہمیشہ پورا لباس پہنتا تھا، یہاں تک کہ گردن کو بھی ڈھانپ کر رکھتا تھا، اور جب اس کی موت ہوئی تو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی گردن پر لال بڑے بڑے نشانات تھے۔ آج جب میں اس کی عبادت گاہ میں گئی تو اس کا وہ کمرہ جو اس نے مخصوص عبادت کے لیے بنایا تھا، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں طرح طرح کی دوائیاں پڑی تھیں۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہ تھی، نورین وہاں کام کرنے کے بہانے جاتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی، لیکن نورین میرے پاس چلی آئی، مجھے تسلیاں دینے لگی اور بولی بیوی جی آپ کے صاحب جی تو بہت اچھے تھے، دل کے اتنے اچھے تھے، مجھے اپنی بہن بنا کر رکھا تھا، میری بہت مدد کرتے، میں تو ان کی بہن بن کر ان کے ساتھ ہسپتال چلی جاتی۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ سن کر میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور نورین سے کہنے لگی مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، وہ سچائی میں نے نورین کو نہ بتا سکتی، وہ اس کا رشتہ خراب نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، میں ان کے پاس چلی گئی، ابھی تک ان کے چہرے پر وہی بے فکری تھی۔ پھر ایک رات مجھے عجیب سا خواب آیا۔ میرا شوہر سفید رنگ کا چمکتا ہوا لباس پہنے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے رخ موڑ لیا اور کہنے لگا میں نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے دوری اختیار کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے، اس لیے میں ہمیشہ تم سے دور بھاگتا رہا، پر یہ بات سچ ہے میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ ہاں میں نے تمہیں اس محبت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک دن میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا، اور نہ ہی میں تمہیں یہ سچائی بتانا چاہتا تھا، پر جب مجھے پتہ چلا تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں جان گیا تھا یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ بس اب میں تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم رب سے معافی مانگ لو اور تم ایک نیک عبادت گزار لڑکی بن جاؤ۔ اس خواب کو مجھے نیند سے اٹھا لیا۔ میں نے وضو کیا اور فوراً اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی جو مجھ سے سرزد ہو گئے تھے، اور آج بھی یہ شرمندگی مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔